بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا، بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخدود؟ وہاں وہ جنتی لوگ ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں بغیر کانٹوں والی بیریاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عبد السلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی ببول کا درخت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصیے کے برابر پھل لگا دیے ہیں، اور اس پھل میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عبد السلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا بھی ذکر کیا، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس دیہاتی نے کہا، ہمارے علاقے کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علاقے کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کے اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر رکے 1 مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کھال کا ہمارے لیے ڈول بنا دے۔ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دانہ اس ڈول کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، جب دانہ ڈول کے برابر ہوگا پھر تو ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حساب لیں گے۔ اس دیہاتی نے کہا، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دیہاتی کیسے؟ اس نے کہا، کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں